यकीनन बोलना हर इंसान को आता है, लेकिन ऐसा बोलना कि सामने वाला दुश्मन भी आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाए। और ये एक ऐसा हुनर है ना, गुफ्तगू सिर्फ अल्फाज से नहीं होती, ये आपकी शख्सियत, तरबियत और अंदाज की दुनिया की पहचान होती है। आज के इस व्लॉग में ना आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे 8 असूल। ये इतना ताकतवर असूल है ना, अगर आप इनको सीख लिया ना तो ना सिर्फ लोग आपकी बात को अहमियत देंगे, बल्कि आपके बदतरीन मुखालिफ भी ना आपकी इज्जत करने पे मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इस प्यारी सी दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। आपके साथ वो 8 असूल शेयर करने से पहले आपको बताती चलूं कि यहाँ पे ना मैं मूलियों वाले पराठे बना रही हूँ, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा हुआ है, सर्दियों की शुरुआत है, तो मूलियों के पराठे ना बहुत मजे के लगते हैं। तो चलें जी कुछ कुकिंग करते हैं और आपके साथ शेयर करती हूँ 8 असूल जो जानना यकीनन हर इंसान के लिए जरूरी है, जो चाहता है कि उसके दुश्मन भी उसके दोस्त बन जाए और उसकी इज्जत करने पे मजबूर हो जाए। तो मेरा आज का व्लॉग आपके लिए, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, हो सकता है कोई एक पॉइंट जो है ना वो आपकी जिंदगी बदल। देखिए एक बात याद रखनी कि हमारी जुबान से कोई भी अल्फाज अगर निकलता है ना, वो खाली गुफ्तगू नहीं होती, ये आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी अक्ल को, आपकी समझ को, आपके शऊर को जो है ना दूसरों पे नुमाया कर रहा होता है। और यही वजह है कि आपकी गुफ्तगू का अंदाज, उसमें कौन सी ऐसी बातें होनी चाहिए कि हर बंदा जो है ना आपका दीवाना हो जाए, हर बंदा आपकी इज्जत करने पे मजबूर हो जाए। तो ये 8 असूल अगर आप अपना लेंगे ना तो यकीन करें आपकी जिंदगी बदल जाएगी। उसमें सबसे पहले नंबर पे जो बात आ जाती है ना, सबसे पहला असूल आपने गुफ्तगू का याद रखना है कि आपकी बात में ठहराव होना चाहिए और तहम्मुल होना चाहिए। देखिए गुफ्तगू की सबसे पहली पहचान जो है ना वो होती ही यही है कि आप जल्दबाजी में नहीं बोलते। एक नरम और ठहरा हुआ लहजा होता है ना जो वो इंसान के अंदर के वकार को जाहिर करता है। जब कोई आप पर गुस्सा करे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, उसके मुकाबले में आपने वो काम नहीं करना, आपने सुलझे हुए तरीके से चुनाव के साथ अल्फाज बोलने हैं, तो अगला बंदा आपसे कायल हो जाएगा। इसलिए हमेशा एक बात याद रखें, आपने अगर कोई भी बात करनी है, कोई बड़ी से बड़ी बात भी जब तहम्मुल से की जाती है ना तो वो इतना ज्यादा असर नहीं डालती, बल्कि आपकी इज्जत बन जाती है। इसलिए आप जब भी किसी से बात करते हैं ना तो अपने लफ्जों से ज्यादा अपने लहजे को देखा करें। कुछ लोग आराम से बात करते हैं लेकिन उनका लहजा इतना कड़वा होता है, उनकी वही बात बहुत बुरी लग रही होती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके लहजे में एक ठहराव होना चाहिए, एक मिठास होनी चाहिए, क्योंकि तहम्मुल का लहजा जो होता है ना इसमें इतनी पावर होती है कि अगर आप सख्त से सख्त बात भी कह जाएंगे ना अगला बंदा बर्दाश्त कर जाएगा। जो इंसान अपनी जुबान को काबू में रख लेता है ना वो महफिलों में और दूसरों के दिलों में भी जगह बना लेता है। दूसरी बात यह है कि कम बोलना। देखिए जब बहुत ज्यादा हम बोलते हैं तो हमारी बात की कोई अहमियत नहीं रह जाती। हर वक्त बोलने वाला इंसान जो होता है ना वो सही वक्त पर भी बोलने से इज्जत नहीं पाता। बाज लोग हर बहस पर ना टपक पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी हर बात में घुसेंगे, हर बात में वजाहतें देंगे, हर बात में बोलेंगे। मगर जो शख्स खामोश रहकर सिर्फ वो बात करता है ना जो जरूरी हो, तो लोग खुद उसकी तरफ देखते हैं, लोग उसके बोलने का इंतजार कर रहे होते हैं। एक मजबूत इंसान की पहचान ये नहीं होती कि वो हर बात में दलील दे। इसलिए जब आपको लगे ना कि जहां आपका बोलना बहुत जरूरी है वहां पे बात किया करें। गैर मुनासिब बोलना, हर वक्त बोलना ये आपकी इज्जत को कम करता है। और जो कम बोलने वाला इंसान होता है ना उसके दुश्मन भी उसको संजीदगी से लेते हैं, क्योंकि उसके अल्फाज में ना शोर नहीं होता, उसकी सोच होती है। अगला बंदा डरने पर मजबूर हो जाता है। तीसरा असूल अगर आपने अपना लिया ना यकीन करें आपकी हर इंसान इज्जत करेगा। और ये असूल ये है कि मुखालफत भी अगर करनी है ना तो एहतराम के साथ करनी है, क्योंकि बाज लोग इतने कमजरफ होते हैं ना, अगर उनको किसी से कोई इख्तलाफात होते हैं तो वो सीधा उसके किरदार पे उंगली उठाते हैं, उसकी शख्सियत पे उंगली उठाते हैं, उस पर हमला करते हैं। लेकिन आपने ये गलती ना कभी नहीं करनी, क्योंकि जिन लोगों को दूसरों की इज्जत करना आता है ना, मुखालफत होने के बावजूद अगले की राय का एहतराम करते हैं, तो वही लोग जो है दुनिया में जीते हैं और हर कोई उनकी इज्जत करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपका किससे झगड़ा हो गया, कोई बहस हो गई, या कोई आपका दुश्मन बन गया, बंदा आपसे ये कह रहा है कि तुम गलत हो, तो आप उसको जवाब में सिर्फ ये कहें हाँ मुमकिन है कि मैं गलत हूं मगर मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं, आप बताएं आप क्या कहते हैं। जब इस तरीके से किसी से बात करते हैं ना तो अगला बंदा खुद ही हैरान हो जाता है कि इसने मुझे कितनी इज्जत दे दी है, कितने आराम से मेरी बात सुन रहे हैं। तो यही वो तरीका होता है कि जिससे दुश्मन जो होता है ना वो भी आपका दोस्त बन जाता है। जब आप तहम्मुल मिजाजी से काम लेते हैं, मुखालफत में भी अगले की जात को किरची किरची नहीं करते, उसकी जात को नीचे नहीं गिराते, तो अगला बंदा आपका कायल हो ही जाता है। गुफ्तगू का चौथा असूल ये है कि आपने ना दूसरों को सुनना है, उनको ये महसूस करवाना है कि आप उन्हें सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। देखें बहुत से लोग जो होते हैं ना वो ये पसंद करते हैं कि उनको सुना जाए, उनके दुख को महसूस किया जाए। हर बंदा ये चाहता है कि उसकी एक वैल्यू हो। तो जब आप दूसरों को सुनना शुरू करेंगे ना, उन्हें समझेंगे, उनकी बात को अहमियत देंगे, तो अगला बंदा आपकी इज्जत करेगा। जब आप किसी की बात बगैर टोक मारे, बगैर उसको टोके हुए सुनते हैं ना तो अगला बंदा समझ जाता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। जब भी कोई आपसे बात कर रहा होता है ना उसकी बात को तसल्ली से सुना करें, उस पे जो आपका एक पॉजिटिव रवैया है वो भी आगे से दिखाया करें। कुछ ऐसे जुमले, कुछ ऐसे अल्फाज अगले के लिए बोला करें जो उसके लिए तसल्ली का बायस बन जाए।
تو جب آپ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں تو چاہے آپ کا دشمن بھی ہو نا، وہ بھی آپ کو اپنا سمجھنے لگے گا، کیونکہ یاد رکھیں جواب دینے والے نا بہت ہوتے ہیں مگر سننے والے انسان بہت کم ہوتے ہیں، اور اگر آپ یہ کمی پوری کریں گے نا تو آپ کو عزت خود بخود ملے گی۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا، جب کہتے ہیں نا کہ ہمیں کسی کو سمجھانا ہے یا کسی کو کوئی سچی بات کہنی ہے یا دوسرے کی اصلاح کرنی ہے، بہت زیادہ غلط طریقے سے وہ بول رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، دیکھیں حق بات کہیں مگر لہجہ نرم رکھیں، کیونکہ بات ساری یہ ہے کہ لفظوں سے کہیں زیادہ نا آپ کا لہجہ دوسروں پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہ فارمولا جو ہے نا یہ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے، چاہے آپ کا کوئی بھی رشتہ ہو، آپ کے اپنے بچے ہوں، آپ کا شوہر ہو، آپ کے فیملی ممبرز ہوں، کوئی بھی انسان ہو، اگر آپ نے کسی سے کوئی بھی بات منوانی ہے، کسی کو کوئی حقیقت بتانی ہے، کسی کو آئینہ دکھانا ہے نا، جس کو کہتے ہیں کسی کی ذات کو سنوارنا، اسے بتانا کہ اس میں کیا غلطیاں ہیں، وہ کس طرح اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے، آپ نے جو بھی کسی کے ساتھ کرنا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، کسی کو سیدھا راستہ دکھانا ہے، آپ نے یہ کوشش کرنی ہے ہمیشہ اپنے لہجے کو نرم رکھنا ہے، اپنے الفاظ کو نرم رکھنا ہے، کبھی بھی سخت جملے بول کر کسی پہ آپ طنز کر کر تانے دے کر اس کو نہیں بدل سکتے۔ بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ہاں ہاں تم تو یہ کر ہی نا، لوگ کہیں اس طرح کے لفظ بولتے ہیں کہ اگلا بندہ جو ہے نا وہ صحیح راستے پہ آ جائے گا، مگر یہ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ آپ جتنا کسی کو طنز کا نشانہ بنا کر اگلے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ انسان مزید وہی کام کرتا ہے، اگلا بندہ چڑ جاتا ہے۔ جس طرح آپ کسی کو بار بار ایک چیز سے روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، وہ اگلا بار بار وہی کام کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ نے کسی کو سمجھانا ہے، کسی کی اصلاح کرنی ہے، کسی کو کوئی سیدھا راستہ دکھانا ہے، تو ہمیشہ اپنے لہجے کو نرم رکھیں، اپنے الفاظ کو نرم رکھیں اور چناؤ کر کے نا پھر اگلے کے ساتھ بات کریں۔ جب آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے نا تو اگلا بندہ خود ہی آپ کا دیوانہ بن جائے گا، آپ کی بات کو مانے گا، آپ کو عزت بھی دے گا، آپ کو مان بھی دے گا اور آپ اس کی اصلاح بھی کر سکیں گے۔ چھٹا اصول یہ ہے کہ خاموشی کا ہنر۔ جب خاموشی بولنے لگتی ہے نا تو الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، ہر سوال کا جواب دینا فرض نہیں ہوتا، بعض سوال جو ہوتے ہیں نا آپ کی عزت کو گرا دیتے ہیں، ہر بات پہ سوال کرنا، ہر بات کا جواب دینا، یہ آپ کی وقت کم کر دیتے ہیں۔ اکثر معاملات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو لوگ اگر آپس میں بحث کر رہے ہیں نا، دوسرا انسان جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ سنتا جا رہا ہے، اگلے کو بولنے دے رہا ہے، بولنے دے رہا ہے، بولنے دے رہا ہے، ان دا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ جو بولنے والا انسان ہے وہ خود ہی تھک ہار کے نا چپ کر جاتا ہے اور آخر کار جو ہے آپس میں ان کی صلح صفائی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر دونوں طرف سے ایک جیسی باتیں ہوں گی، ایک جیسے جواب آ رہے ہوں گے، ایک جیسے سوال آ رہے ہوں گے، تو یقیناً وہاں پہ مسئلہ مزید بگڑے گا۔ تو آپ نے اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے، آپ کا کوئی دشمن ہو، کوئی دوست ہو، کسی بھی انسان سے اگر آپ کی بحث ہو جاتی ہے نا تو کوشش یہی کیا کریں کہ خاموشی کے ساتھ اس کو اگنور کر دیا کریں، کیونکہ عقل مندی اسی میں ہے، نہ کہ یہ کہ آپ جذبات میں آ کے مزید اس بات کو بھڑکائیں، آگے بڑھائیں اور مزید اختلافات بڑھیں نا۔ اس ایسے معاملات میں بہترین حل جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی خاموشی ہوتا ہے، جو آپ کی عزت کو گرنے نہیں دیتا۔ ساتواں اصول یہ ہے کہ بد دعا نہیں، دعا میں بات ختم کریں۔ دیکھیے جب آپ اپنی گفتگو میں خیر رکھتے ہیں نا تو آپ کا وقار خود بخود بڑھنے لگ جاتا ہے۔ جب آپ کی زبان سے ہمیشہ خیر کے الفاظ نکلتے ہیں، دوسروں کے لیے دعاؤں والے الفاظ نکلتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے قریب ہو جاتا ہے اور لوگوں کے دل میں نا آپ کی محبت بھی ڈال دیتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ آپ کی عزت بھی کریں گے، آپ سے محبت بھی کریں گے۔ بہت سے لوگوں کو آپ یقیناً دنیا میں ملتے ہوں گے جن سے مل کے آپ کو اتنا اچھا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کے الفاظ بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان کو دعائیں دینے کا فن آ رہا ہوتا ہے۔ آپ جب ان سے ملتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی دعا آپ کو دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہتری لے کے آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اس طرح کے الفاظ جب کوئی انسان آپ سے بولتا ہے نا تو یقیناً وہ آپ کے دل میں گھر کر لیتا ہے۔ اس لیے زندگی میں یہی کوشش کریں جب بھی آپ کسی سے ملیں اچھے الفاظ کے ساتھ ملیں، جب کسی سے الوداع لیں تو تب بھی اچھے الفاظ کے ساتھ کریں، کیونکہ یہ جو جملے ہوتے ہیں نا یہ پتھر دل کو بھی پگھلا دیتے ہیں جب آپ کسی کو دعا دیتے ہیں۔ کیونکہ دنیا کی اس دوڑ میں نا بہت سے ایسے انسان ہیں جو پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، اپنی زندگی میں روز کسی آزمائش سے لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کا کہا گیا ایک جملہ شاید اس کے لیے تسلی کا لفظ بن جائے، شاید اس کی زندگی میں نئی امنگ پیدا کر دے۔ اس لیے کوشش یہی کیا کریں اپنی روزمرہ کی زندگی میں نا اپنے منہ سے اچھے الفاظ استعمال کیا کریں، دوسروں کو خیر کے الفاظوں کے ساتھ یاد کیا کریں، تاکہ آپ کی اپنی ذات جو ہے نا وہ دوسروں کے لیے وقار اور عزت کا باعث بن جائے، لوگ آپ کو عزت دینے پہ مجبور ہو جائیں، لوگ آپ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ آٹھواں اصول اور بہت ضروری اصول یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا اکثر لوگ پتہ کیا غلطی کر لیتے ہیں، ساری گفتگو بڑی اچھی کریں گے لیکن آخر میں کوئی ایسا برا جملہ بول دیں گے نا کہ اگلا بندہ آپ کی ساری گفتگو جو ہے نا اس کو ایک سائڈ پہ کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے، آپ کسی سے جو بھی بات کریں نا آپ کا آخر والا جملہ کمال ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں اور آپ اینڈ میں اس کو کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی،
تو یہ بات یقیناً یہ جملہ اگلے کے دل پہ بڑا اثر کرے گا، اس کے ذہن میں ذہن نشین ہو جائے گا، کیونکہ ہر انسان کو نا اپنی تعریف کرنا بہت اچھا لگتا ہے. سیم ایز اٹ از اگر آپ کی کسی سے بحث ہو جاتی ہے، کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، اور ساری لڑائی ہونے کے بعد آپ نے ان سے کہہ دیا کہ چلے میں نے آپ سے جو بھی کہا تھا آپ کی بھلائی کے لیے کہا تھا، یا آپ نے جو بھی مجھے کہا ہے میں سمجھ سکتا ہوں آپ نے میرے اچھے کے لیے ہی کہا ہے، تو یقین کریں اگلے بندے کے دل میں آپ کی بہت جگہ بن جاتی ہے. تو اس لیے ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کسی سے کوئی بھی بات کرتے ہیں نا تو آپ کا آخری جملہ جو ہے نا وہ کمال کا ہونا چاہیے. اکثر ہماری ڈیلی روٹین میں ایسا ہو جاتا ہے، کبھی خواتین سے، کبھی مرد حضرات سے، کہ ہم کسی سے کوئی بات کرتے کرتے نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا کوئی جملہ بول جاتے ہیں نا جو اگلے کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتا ہے. اگر آپ کے منہ سے بھی کوئی ایسا لفظ نکل گیا ہے اور آپ بات کرتے کرتے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے یہ لفظ غلط بول دیا ہے، تو معذرت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ اگلے بندے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری بات کا مقصد آپ کو تکلیف دینا ہرگز نہیں تھا، صرف سوچ کا جگانا تھا، یا میرے شاید الفاظ غلط تھے جو آپ کو تکلیف پہنچی، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. اس طرح کے الفاظ جب اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے اگلے بندے کا دل دکھایا ہے، لیکن آپ شرم کے مارے اگلے بندے کو یہ بات نہیں محسوس کروا رہے، اسے معافی نہیں مانگنا چاہتے کیونکہ آپ کو شرم آ رہی ہے، تو شرمائے نہیں، گھبرائے نہیں. اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا نا سب سے زیادہ جو ہے نا انسان کو عزت دیتا ہے. جو انسان غلطی پہ ہو کے بھی اپنے آپ کو جو ہے نا سچ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو صحیح کرنے میں ثابت لگا رہتا ہے نا، لوگ اس کی عزت کبھی نہیں کرتے. عزت اس انسان کی ہوتی ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے. یہی تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. دیکھیں روزمرہ کی زندگی میں نا گفتگو ایک ایسا ہمارے پاس ہنر ہے نا کہ جس کو آزما کے ہم دلوں پہ راج کر سکتے ہیں، ہر بندے کو جو ہے نا اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. جو اصول میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، امید کرتی ہوں آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے ہوں گے، آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے نا بہت مددگار ثابت ہوں گے. ویڈیو کا کوئی بھی پوائنٹ اچھا لگا ہو تو پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. اس پیاری سی دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کی عزت محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں برے لوگوں سے بچائے. اس پیاری سی دعا کے ساتھ یہاں پہ کرتی ہوں ولاگ کا اینڈ. ملوں گی انشاءاللہ میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.